امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، امت کی نجات کی دو بنیادی شرطیں ہیں، ان دونوں شرطوں کو آیا اپنی طبیعت، اپنے مزاج اور اپنے نفس کے تقاضے کے اعتبار سے پورا کر رہا ہے، یا اس حکم کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفائے راشدین اور صحابہ کرام کے طریقے سے اس حکم کو پورا کر رہا ہے، یہ غور کرنا پڑے گا۔ اگر دل میں ذرے کے برابر بھی منکر کرنے والے کی تحقیر ہے تو اللہ تعالی ایسے لوگوں سے منکرات سے روکنے کا کام ہرگز نہیں لیں گے، چاہے وہ کسی درجے کے لوگ ہوتے ہوں۔ اللہ ایسے لوگوں سے منکر کے ختم ہونے کا اور منکر سے روکنے کا کام نہیں لیں گے، ایسے لوگوں سے اللہ تعالی منکرات کے ختم ہونے کا کام نہیں لیں گے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو مسلمانوں کے عیوب تلاش کرے گا ان کی پکڑ کے لیے یا ان پر غلبہ پانے کے لیے، حدیث میں فرمایا کہ ایسے لوگ امت میں فساد پیدا کریں گے، ایسے لوگوں سے اصلاح نہیں ہوگی۔ صحیح روایت میں فرمایا انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، انک ان اتبعت عورات المسلمین افسدتهم، کہ اگر تو نے مسلمانوں کے عیوب کو تلاش کیا اور ان کے عیب سے نظر نہ پھیری تو ان کے درمیان فساد پیدا کرے گا۔ میں نے غور کیا، جتنا بھی مسلمان جماعتوں کے درمیان فساد ہے یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے کی اصلاح میں بالکل پکی بات ہے، یہ ایک دوسرے کی اصلاح میں نبوت کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ ان کے درمیان فساد اس لیے ہے کہ یہ امت کی اصلاح میں نبوت کے اسلوب و طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں اسلوب نبوت کیا ہے اصلاح کا۔ ایک صاحب نے آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجیے۔ یہ اتنا سخت سوال تھا، صحابی جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے، پھر آپ سے آ کر اجازت لینا کتنی بڑی گستاخی، بے ادبی اور کتنی بڑی جرأت ہے کہ جانتے ہوئے کہ زنا کرنا حرام ہے اور آ کر عرض کر رہے کہ مجھے زنا کی اجازت دے دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس سوال پر ان پر کوئی حکم نہیں لگایا، ان پر کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، ان کو اپنی مسجد یا اپنے ماحول سے نکال نہیں دیا، یا ان کے اس سوال کرنے پر آپ نے ان پر کوئی حکم نہیں لگایا کہ یہ آدمی فاسق ہے یا یہ آدمی فاجر ہے یا یہ شخص برا آدمی ہے، یا لوگوں میں اس کا اعلان کیا ہو کہ بھئی دیکھو فلاں آدمی اتنا برا ہے کہ وہ ہمارے پاس آیا تھا زنا کی اجازت لینے کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بٹھایا اور بٹھا کر یہ فرمایا کہ تم زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، اور یقینی بات ہے جس سے بھی تم زنا کرو گے وہ عورت کسی کی بیٹی ہوگی یا کسی کی بہن ہوگی یا کسی کی بیوی ہوگی۔ کہ ہاں یا رسول اللہ بات تو ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم یہ بتلاؤ اگر کوئی شخص تمہاری بیٹی، تمہاری بہن، تمہاری بیوی کے ساتھ یا تمہاری کسی رشتہ دار کے ساتھ یہ حرکت کرے تو کیا تم برداشت کر لو گے؟ نہیں، ہرگز برداشت نہیں کروں گا، ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے اس طرح سمجھایا کہ میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی، میرے دل میں زنا کی نفرت پیدا ہو گئی۔ منکر سے روکنا تو ایک بنیادی امر ہے، لیکن اس کے آداب، اس کی شرائط لوگ نہیں جانتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دوسروں کی آنکھ کا اس کو بال اور تنکا نظر آتا ہے، اپنی آنکھ کا شہتیر نظر نہیں آتا، کہ اپنی آنکھ کے اندر تو پورا کھجور کا تنا لیے ہوئے ہے، وہ محسوس نہیں ہو رہا۔ دوسرے کی آنکھ کے اندر اگر اس کی پلک کا بال ٹوٹ کر آنکھ میں چلا گیا تو دوسرے کی آنکھ کا بال اس کو نظر آ رہا ہے، کیونکہ بات یہ ہے
کہ جب مزاج یہ بن جائے کہ دوسروں کی خرابیاں دیکھو اور ان کی اصلاح کرو، تو فرماتے تھے اس کام سے وہ لوگ محروم ہوں گے جو دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لیں گے. جو حدیث میں آتا ہے دوسروں کی اصلاح کرنے والے کا غم کبھی ہلکا نہ ہوگا اور اس کی رنجش کبھی دور نہ ہوگی، اس کی الجھن کبھی ختم نہ ہوگی. حدیث میں آتا ہے یہ دوسروں کی اصلاح کا ارادہ کر لے گا، اس کی رنجش اور اس کا غم کبھی ختم نہ ہوگا اور اس کی الجھن کبھی دور نہ ہوگی. اس لیے سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ دو امر بنیادی جس کے بغیر امت کو نجات نہیں ہے، یہ تو قرآن نے کھول کے کہہ دیا، جس کے بغیر امت کو نجات نہیں. آیا اس امر معروف اور نہی منکر کا مصنون طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، آپ کی مسجد میں ایک دیہاتی نے پیشاب کیا، ایک دیہاتی نے آپ کی مسجد میں پیشاب کیا. صحابہ دوڑے روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا کہ اس کو پیشاب پورا کرنے دو. مسجد میں پیشاب شروع ہی کیا تھا اس نے، اگر روک دیتے مسجد زیادہ ناپاک نہ ہوتی. فرمایا نہیں، یہ وقت منکر سے روکنے کا نہیں ہے، یہ وقت منکر سے روکنے کا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت اس کو منکر سے روکنا اس کو مشقت میں ڈالنا ہے. اگر تم اس کی اصلاح چاہتے ہو تو معاملہ شفقت کا کرو، معاملہ شفقت کا کرو. اگر تم اس کو منکر سے روکنا چاہتے ہو اور اس کو دین کی تعلیم دینا چاہتے ہو تو اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرو. اسی لیے آپ نے فرمایا انا لکم بمنزلۃ الوالد اعلمکم، کہ میں تمہارے لیے باپ کی طرح ہوں، تمہیں تعلیم دینے میں باپ کی طرح ہوں. باپ کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی طرح شفقت کے ساتھ میں تمہیں تعلیم دینے والا ہوں. جب دوڑے صحابہ انہیں روکنے کے لیے، آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کا پیشاب پورا کرنے دو. اس وقت منکر سے روکنا اس کو مشقت میں ڈالنا ہے. اگر تم اپنے آپ کو اس کی اصلاح کا ذریعہ بنانا چاہتے ہو تو تمہارے لیے پہلے اس کے ساتھ معاملہ شفقت کا کرنا ہوگا. چنانچہ آپ نے صحابہ کو روک دیا اور اس کو پیشاب کرنے دیا. اگر یہ پیشاب روکے گا تو اس کے پیشاب میں بند پڑے گا، تکلیف ہوگی. ایک مسلمان کو تکلیف دینا اگرچہ وہ خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دینا اگرچہ وہ خلاف شریعت عمل کر رہا ہے، یہ اس کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے، اس کے گناہ سے بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے سامنے حدود کا قائم کرنا بھی برداشت نہ کرتے تھے. آپ فرماتے تھے صحابہ سے کہ اگر کوئی شخص حد کو پہنچ جاوے، ہمارے پاس لانے سے پہلے ہی معافی تلافی کر کے معاملے کو ختم کر دیا کرو، ہمارے پاس معاملہ آ جائے گا تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم کرنا پڑے گا. تم ہمارے پاس معاملہ لاتے ہی کیوں ہو؟ پہلے ہی نمٹا کر ختم کیوں نہیں کر دیتے؟ کسی کے منکر کو ہلکا کر کے اور اس کو معافی کی طرف لانا، یہ ہے امت کو دین سکھانے کا طریقہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا کام تو یہ کیا کہ صحابہ کو آپ نے منع کر دیا اس کو روکنے سے. جو پیشاب پورا کر چکا تو آپ نے اس کی غلطی کو صحابہ کے درمیان چھوٹا بنایا. یہ نہیں کہ آپ اس وقت ایک مسلمان کی ذلت اور مسجد کی عزت بیان کرتے. آپ نے تو فرمایا کہ ایک مسلمان کیسا بھی ہو اس کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. حضرت فرماتے تھے جس طرح بیت اللہ کو عظمت کی نظر سے دیکھتے ہو، ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت کی نگاہ سے دیکھا کرو. ایک مسلمان کو بیت اللہ سے بھی زیادہ عظمت کی نظر سے دیکھا کرو. جتنی تعظیم بیت اللہ کی کرتے ہو اس سے زیادہ تعظیم ایک مسلمان کی کرنی چاہیے. کیوں؟ کہ ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے.
ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے کہیں اونچا ہے. آپ نے تو بیت اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا حدیث میں، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، تیرا احترام واجب ہے، پھر بھی میں تجھ سے کہتا ہوں ایک مسلمان کا مقام تجھ سے اونچا ہے، اور ساری دنیا کی مساجد بیت اللہ سے ادنا ہیں. پھر یہ کیسے ممکن ہوتا کہ آپ ایک مسجد میں پیشاب کرنے والے کو کوئی سزا دیتے، یا اس کو ڈانٹتے، یا اس کو جھڑکتے، یا صحابہ اس کو پیشاب کرنے سے روکتے؟ یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ آپ جانتے ہیں ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے اونچا ہے. آپ نے اس کی بے اصولی کو چھوٹا کیا. فرمایا صحابہ سے کہ یہاں ایک ڈول پانی کا بہا دو. یہ فرمایا شنو علیہ دلوم من ماء، ایک پانی کا ڈول یہاں بہا دو. صحابہ پانی بھر کے لائے ڈول میں، وہاں پانی بہا دیا، مسجد پاک ہو گئی. مسجد پاک ہو گئی. آپ نے بلا کر اس دیہاتی کو سمجھایا کہ مسجد تو عبادت کے لیے اور ذکر و تلاوت کے لیے ہے، پیشاب پخانے کے لیے نہیں ہے. اس سے زیادہ آپ نے ان سے کچھ نہیں فرمایا. اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا. وہ دیہاتی اپنی قوم میں چلا گیا اعلان کرتا ہوا کہ ان کی تعلیم کا طریقہ یہ ہے، نہ مجھے ڈانٹا، نہ مارا، نہ جھڑکا، کہ میں نے اتنی بڑی غلطی کی کہ مسجد میں پیشاب کر دیا. میں عرض کر رہا تھا کہ اس زمانے میں لوگوں کو اس کا تو غم ہے کہ دین کا نقصان ہوگا، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس طرح قرآن کے محافظ ہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ دین اور دعوت کے بھی محافظ ہیں. یہ تو کام کرنے والوں کو دھوکہ ہے، کام کرنے والوں کو دھوکہ ہے، اور یہ شیطان کے جال میں پھنس گئے اس خیال سے کہ کام کا نقصان ہوگا، لہذا کام کی حفاظت کے لیے فساد کرو. جب منکر سے روکنے کے لیے سنت کے طریقے سے ہٹ جائیں گے تو اس کا نتیجہ فساد ہوگا، اصلاح نہ ہوگا. یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے کہ کام کا نقصان ہوگا، کام کا نقصان ہوگا. نہیں، اللہ رب العزت دعوت کی محنت کے قرآن کی طرح محافظ ہیں. اللہ اس دعوت کے کام کے قرآن کی طرح محافظ ہیں. جس طرح قرآن کو کوئی زمانہ ختم نہیں کر سکتا، اس لیے اس طرح انبیاء علیہ السلام کی اجتماعی محنت جو اس امت کی طرف اجتماعی طور پر منتقل ہوئی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا. جو بھی نقصان کرے گا وہ اپنی ذات کا کرے گا، کام کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا. کیونکہ اللہ رب العزت نے امت کی ہدایت کے لیے جس زمانے میں جو بھی اسباب اللہ رب العزت نے ظاہر فرمائے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے محافظ ہیں قرآن کی طرح. اللہ ان کے محافظ ہیں قرآن کی طرح. جس طرح اللہ رب العزت اس دعوت کے کام کے کرنے میں انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی اور کام کی بھی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے تاکہ یہ مایوس ہو کر کام سے بیٹھ جائیں، یا مایوس ہو کر کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جو منکر سے روکنے میں نبی کے اسلوب اور خلفاء راشدین کے طریقے کے خلاف ہو. جس طرح اللہ رب العزت اس دعوت کے کام کے کرنے میں انبیاء کی حفاظت کرتے ہیں، اس طرح اللہ رب العزت کام کرنے والوں کی اور کام کی بھی حفاظت قیامت تک کرنے والے ہیں. یہ تو شیطان کا وسوسہ ہے تاکہ یہ مایوس ہو کر کام سے بیٹھ جائیں، یا مایوس ہو کر کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جو منکر سے روکنے میں نبی کے اسلوب اور خلفاء راشدین کے طریقے کے خلاف ہو. کوئی ایسا غلط قدم اٹھائیں جو منکر سے روکنے میں نبی کے اسلوب اور خلفاء راشدین کے طریقے کے خلاف ہو.